الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے مختصر سے دو ایک کلام پڑھ لیتے ہیں. دعائیہ کلام. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں کی عادت گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی. دے ذوق تلاوت دے شوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، رہوں با وضو میں صدا یا الہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، کروں خاشعانہ دعا یا الہی، کروں خاشعانہ دعا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کہو بستر یا الہی، ہر ایک مدنی انعام میں کاش پاؤں، کرم کر پے مصطفیٰ یا الہی. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. غسیل مزاج التمسخر کی خصلت، غسیل مزاج التمسخر کی خصلت
سے اتار کو تو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و قرینہ ہے، لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت سے درود ان پہ پڑھو رب نے جو چاہا، کثرت سے درود ان پہ پڑھوں رب نے جو چاہا، سینے میں اتر آئیں گے انوار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کو گناہوں بھری گفتگو اور فضول باتوں سے بچانے کو زبان کا قفل مدینہ کہتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے ایک بہت ہی پرزور حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے حواریوں کے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم انور پر اون کا جبہ تھا اور ایک عام سی شلوار پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر میں چاہوں تو اللہ پاک کے حکم سے دنیا تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اے بنی اسرائیل، تم دنیا کو ہمیشہ حقیر جانو، اس دنیا کو ہمیشہ حقیر جانو، اسے کوئی وقعت نہ دو، اسے کوئی اہمیت نہ دو، یہ خود تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ تم دنیا کی مذمت کرو، تمہارے لیے آخرت مزین ہو جائے گی، تمہارے لیے آخرت مزین ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم آخرت کو پسے پشت ڈال دو اور دنیا کی تعظیم اور توقیر کرو۔ بے شک دنیا کوئی قابل احترام شے نہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے، دنیا تو تمہیں ہر روز کسی نہ کسی نئی آفت یا نقصان کی طرف بلاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ان پر آتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں ان پر آتی ہی رہتی ہیں، تو فرمایا گیا کہ ہر روز کسی نہ کسی نئی آفت یا نقصان کی طرف یہ دنیا بلاتی ہے، لہذا اس کے دھوکے سے بچو۔ پھر زبان کی حفاظت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم فضول گوئی سے بچتے رہو، تم بیکار باتوں سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے، بیکار باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ اور مسلمانوں، بیان کردہ حکایت میں اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو جو نصیحتیں فرمائی، ان میں فضول گوئی سے بچنے اور اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔
اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ فضول گوئی دل کی سختی کا بھی سبب ہے۔ یاد رکھیے زبان بھی اللہ پاک کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے دیگر اعضائے جسم کی طرح ایک عظیم نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم جہاں نیکیاں کما کر جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں، وہیں اس کے غلط استعمال کے سبب گناہوں کے مرتکب ہو کر عذاب نار میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ افسوس فی زبانہ، زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً مفقود یعنی ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ گوشت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو دو دانتوں اور جبڑوں کے پہرے میں ہے، کس طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی و اخروی مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر نتائج سے بے پرواہ ہو کر بلا سوچے بولتے چلے جانا آج ہماری عادت بن چکی ہے۔ یاد رکھیے ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اور میدان محشر کی وحشتناک ماحول میں اپنے متعلقین و محبین کے سامنے ہر ایک نے اس نامہ اعمال کو پڑھ کر بھی سنانا ہوگا، جیسا کہ ارشاد رب قہار ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، فرمایا جائے گا اپنا نامہ آج پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے، آج تو خود ہی اپنے حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور مسلمانوں، روز محشر کی رسوائی سے خود کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، فضول گوئی سے بچنا ہے، ایسی صحبت بھی چھوڑنی ہے جہاں زبان کو قابو میں رکھنا دشوار ہو، کیونکہ جب زبان چلتی ہے تو جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، تہمت اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کی مرتکب ہو جاتی ہے۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ اکابرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، زبان ایک درندے کی مانند ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی، تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ یقیناً زبان کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور وہ بات اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی حقیقت نشان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک کی رضا اور اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا یعنی انجام نہیں جانتا، وہ اللہ پاک اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھتا ہے جب وہ اس سے ملے گا۔ اور مسلمانوں، زبان کی تیزی کے بھیانک نتائج سے دیگر اعضائے بدن بھی متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے سارے اعضاء صبح ہوتے ہی زبان سے یہ التجا کرتے ہیں، تو سیدھی چلنا ورنہ تیرا وبال ہم پر آئے گا، ورنہ تیرا وبال
ہم پر آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب انسان صبح کرتا ہے اس کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، نفع نقصان، راحت و آرام، تکالیف و آلام میں اے زبان ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو خراب ہوگی ہماری شامت آئے گی، تو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی۔ خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے کہ اس کی اچھائی برائی، دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے۔ واقعی زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا اور اس کو غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی زبان سے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ڈانٹ دیا اور اس کی دل آزاری کر دی تو یقیناً اس میں گناہ گاری اور جہنم کی حقداری بھی ہے۔ حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص جہنمیوں کے لیے عذاب میں مبتلا کی تکلیف کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف کا باعث بنیں گے۔ وہ کھولتے پانی اور بھڑکتی آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے موت مانگتے ہوں گے۔ ان 4 اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کی منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا، اس بد نصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا، میں وہ بد نصیب ہوں جو ہر فحش یعنی خبیث بات کو دیکھ کر اسے ایسے لذت اٹھاتا تھا، اس سے جیسے فحش کلامی سے لذت اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا، اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ۔ او مسلمانوں، کس قدر بری عادت ہے یہ فحش کلامی، بری باتیں، فضول باتیں۔ ابھی ہم نے فحش گوئی کی مذمت سنی کہ فحش گوئی کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ فحش گوئی کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ ہمیں فحش اور بیہودہ گفتگو میں پڑنے کی بجائے فضول گفتگو سے بچتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانا چاہیے، کیونکہ خاموشی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان بہت سے گناہوں سے خاص کر فحش گوئی سے بچ سکتا ہے۔ آئیے خاموشی کی فضیلت پر چند فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو اللہ پاک اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا، جسے سلامتی عزیز ہو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اور فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک اپنی زبان کو روکے نہ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو فضول گوئی اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنائے۔ یا رب نہ ضرورت
کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب، ضرورت کے سوا کچھ کبھی نہ بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، بک بک کی عادت نہ سر حشر فسادے، بک بک کی عادت نہ سر حشر فسادے، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب میں دوں گا، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، بڑھتا ہے خاموشی سے وقار میرے پیارے، بڑھتا ہے خاموشی سے وقار میرے مولا، بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ، اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، عذاب کا تار لگا قفل مدینہ، عذاب کا تار لگا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن گھر سے باہر تشریف لے گئے، جب آپ واپس آئے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی، آج آپ نے کتنی حسین عورتوں کو دیکھا۔ نگاہیں نیچی کر کے چلنے کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئیں، تو فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں یہاں سے جانے کے بعد واپس آنے تک اپنے پاؤں کے انگوٹے پر ہی نظر رکھتا رہا۔ یہ بزرگان دین کا چلنے کا طریقہ تھا۔ راستے میں چلنے کا سنت طریقہ یہ ہے
کہ جب ہم راستے میں چلیں تو راستے کے ایک کنارے ہو کر چلیں، ضرورت کے مطابق ہی ادھر ادھر یا آگے پیچھے دیکھیں، ضرورت نہ ہو تو اپنے راستے ہی میں دیکھتے ہوئے چلیں۔ اور پھر راستے کا حق یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو اسے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے۔ اور راستے کا ایک حق یہ ہے کہ جو بھی مسلمان راستے میں ملے ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو سلامتی میں رہو گے۔ تو جہاں سلام کو عام کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں اس معاشرے میں ڈال دیتا ہے۔ سلف صالحین نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے اور برے خاتمے کے خوف سے اپنی نگاہیں بہت زیادہ جھکا کر رکھتے تھے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں نظر کے فتنے سے بچو کیونکہ یہ دیکھی جانے والی صورت کو دل میں نقش کر دیتی ہے نظر، اور بے شک دنیا کے عیوب ظاہر ہیں، کتنے ہی آزمائش کے دروازے کھول دیے گئے اور آنکھ کے دھوکے جیسا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہت سارے دھوکے دنیا میں دیکھے، لیکن آنکھ کا جو دھوکہ ہے یہ ایسا دھوکہ ہے کہ یہ آنکھ اپنے اندر دل کو، اپنے اندر کسی بھی چیز کو نقش کر کے رکھ لیتی ہے، اس کے نقشے کو اتار کر کے رکھ لیتی ہے اور پھر اس میں اس فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ پاک، مغرب کی نماز سے لے کر اب تک تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اے اللہ، بزرگان دین کی نصیحتیں ہم نے سنی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض و کینہ، تکبر، حسد، ان تمام برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، بالخصوص
فحش گوئی سے ہم سب کو بچا لے، بری باتوں سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، دیانتدار بنا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ بزرگان دین کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کے فیضان سے ہمیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عبادتیں کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سجدوں میں لذتیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری تلاوت قرآن میں لذتیں عطا کر دے۔ اے اللہ تلاوت قرآن کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے، درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں پر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علی کا تحیت و تسلیم کے صدقے طفیل رحمت کی نظر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔